الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته رواہ البخاری۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ عام طور پر والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے و سوسائٹی میں مختلف قسم کی خرافات پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی بے حیائیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر پاتے، جس کے بعد ہم ساری زندگی پشیمان رہتے ہیں۔ تو اولاد کے حقوق بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو یوں کروں گا کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، نماز، روزہ کی ادائیگی وغیرہ، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے آپس کے معاملات، ان کو ادا کرنا۔ تو ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس دنیا میں اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو اتنی بڑی نیابت کے بعد انسان کے اوپر لازمی ہے کہ جتنے بھی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ حقوق ہیں ان کو بجا لائے۔ تو ان میں ایک حق ہے اولاد کے حقوق کا۔ تو اولاد کے حقوق میں ایک یہ بھی بات ذہن رکھیے گا کہ انسان اس دنیا میں ایک عرصہ گزار کر آخرت کی طرف رخصت ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نیک اولاد جو قبر تک جاتی ہے، تو واپس آ کر اس کو جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے وہ ہے نیک اور صالح اولاد۔ نیک اولاد ہوگی، وہ جتنے اعمال کریں گے تو والدین کو اس کا برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت کریں اور اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہ کریں۔ تو اولاد کے تقریباً 14 کے قریب میں نے حقوق قرآن و سنت سے نکالے ہیں۔ سب سے پہلے ہے والدہ کا انتخاب، یعنی جب انسان شادی کرے تو اچھی طرح دیکھ بھال ہو جائے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ آیا پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، کیونکہ کل کو اسی نے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے صالح خاندان کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ بات احیاء جلد 2 اس کے صفحہ نمبر 241 پر موجود ہے۔ اور ایک اعرابی اپنی اولاد کو خطاب کر کے کہتا ہے، یعنی احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے، وَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاجِدَةِ الْأَعْرَاقِ بَعْدٍ عَفَافُهَا، یعنی میں نے تمہارے اوپر جو سب سے پہلا احسان کیا ہے وہ
تمہاری نسلوں کے لیے میں نے ایک اچھی اور عفیفہ خاتون کا چناؤ کیا ہے۔ یہ ادب الدنیا والدین، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر یہ بات موجود ہے۔ تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ والدہ کا انتخاب درست ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تو جو والدہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، احادیث مبارکہ وہ پڑھتی رہے تاکہ اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ہو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایک بہترین اسلامی نام رکھا جائے، یعنی کسی عالم دین سے پوچھ کر کہ اس کا معنی بھی صحیح ہو، مطلب بھی صحیح ہو، وہ نام رکھ لیا جائے۔ اور عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، یہ نام رکھ لیے جائیں، یا محمد یہ نام رکھ لیا جائے، یہ بہت پیارے نام ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو عائشہ، حفصہ اور فاطمہ، زینب یہ نام رکھ لیے جائیں، حسن و حسین یا حسنین یہ بہت خوبصورت نام ہے، یہ رکھ لیے جائیں۔ اس کے ساتھ بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہاں پہ ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہوتی ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلایا جاتا، حالانکہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوالدات اولادہن حولین کاملین والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی بچے کو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال، تو 2 سال ہم دودھ پلائیں، یہ بھی اس اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں بھی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ اور ختنہ کروایا جائے اور اس کا جو حلق یعنی سر منڈوایا جائے، یہ سارے اعمال مستحب ہیں، ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ نرمی و شفقت، بچے کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے اور شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم بچے کی پرورش کریں، یعنی ایسی پرورش کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی رزق دیتے ہیں جس طرح ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کی اچھی طرح پرورش نہیں ہوتی، ان کو کھلایا پلایا وقت پہ نہیں جاتا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اولاد کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہاں ایک بات ذہن رکھیے گا، اولاد سے مراد بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی تفریق ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیکن بیٹیوں پہ خرچ نہیں کرتے، اور فرمایا کہ سب سے بہترین جو خرچ ہے وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا ہے، لہذا ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا کریں۔ اس کے ساتھ اسلامی احکام و فرائض کی ادائیگی اور سنن و آداب کو ملحوظ رکھنے کی مشق بچوں کو کروانا، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ تعلیم و تربیت، یعنی بچوں کی
تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے اور ان کی تربیت کا بھی ان کو اچھے اچھے آداب سکھلائے جائیں۔ اللہ رب العزت سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اس میں ہم ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت کو بھی ساتھ ملا لیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے پر ڈانٹا جائے، تو اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو شروع میں لاڈ پیار میں بچے کو سر پہ چڑھا لیا جاتا ہے اور اس کو نماز کا نہیں کہا جاتا، لیکن جب جو ہی بڑا ہوتا ہے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں بھی ڈانٹتا ہے، لیکن یہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہمارے یہ ڈانٹ پڑی ہے کہ جو شریعت نے ترتیب بتائی ہے کہ 7 سال پھر 10 سال، لیکن ہمارے ہاں 15 سال 20 سال کا بچہ ہو جائے پھر اس کے ساتھ یوں ہم کرنے لگتے ہیں کہ اس کو ڈانٹتے ہیں تو پھر آگے سے وہ بدتمیزی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے وہ ترتیب چھوڑ دی جو اسلام نے ہمیں بتائی تھی۔ اس کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے حقوق یہ بھی ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا اور تیر اندازی سکھائیں اور انہیں صرف حلال خوراک مہیا کریں۔ یہ روایت شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 6 401 صفحہ نمبر اور جامع الاحادیث اس کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 134 پر ذکر ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان کو تیر اندازی سکھلانا، تو آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے، تو اس کا متبادل یعنی جو آج دور حاضر میں جو ہتھیار ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کا چلانا ان کو آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی اولاد کی عزت کریں، کیونکہ روایت میں ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے ادب بہتر بناؤ، یعنی ان کے آداب بہتر بناؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اولاد کی عزت نہیں کی جاتی، احترام نہیں کیا جاتا، دوستوں میں اگر بیٹھا ہوا ہے بیٹا تو وہیں اس کی بے عزتی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنی اولاد کی عزت کریں، احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہم اولاد کے ساتھ عدل و انصاف برتیں، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ روایت میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان اعتدال کرو، عدل سے پیش آؤ۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش نہیں آتے، لہذا عدل و انصاف سے ہم پیش آئیں۔ اس کے ساتھ الفت و محبت، ہم اپنی اولاد کے ساتھ الفت و محبت یعنی پیار سے پیش آئیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، سینے سے لگا کے رکھیں۔ اس کے ساتھ جب وہ تعلیم حاصل کر لیں تو اچھی جگہ پر ان کی شادی کی جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ وراثت میں ان کو حق دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اولاد کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ مرتے ہوئے والد وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے کے فوت ہو جاتا ہے، حالانکہ یوں نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے وراثت کے سارے احکامات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی والد اگر وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں قبول کی جائے گی، سارے مال میں نہیں، باقی مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے
ہم اپنے بیٹوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو نہیں، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہذا اس کا بھی احتیاط، اس میں بھی احتیاط کی جائے۔ اور آخر میں ہم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو بچے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے۔ آج لوگ مجھے بلاتے ہیں اپنے گھروں میں کہ فلاں بیٹے نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں نقصان کر دیا، وہ ادب نہیں کرتا، وہ احترام نہیں کرتا، بدتمیز ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ تمام حقوق چھوڑ دیے جو اس اولاد کے حقوق تھے، جو ہم نے ادا کرنے تھے، تو اس وجہ سے یہ اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو یہ 14 حقوق میں نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی والد ان حقوق، اگر والدین ان حقوق کی ادائیگی کریں تو مجھے 100% امید ہے کہ ہر بچہ ضرور انشاءاللہ باادب ہوگا اور اس کی تربیت اچھی ہوگی اور یہی صدقہ جاریہ ہوگا۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔